بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک شخص جو اپنے روزگار اور اپنے کاروبار میں نقصان ہونے کی وجہ سے بے حد پریشان تھا۔ لوگوں کے کہنے پر اس نے کاروباری بندش کو ہٹانے کے لیے کیا کیا کچھ نہیں کیا، لیکن مسئلہ جوں کا توں پڑا تھا جو کہ حل ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ پھر آخر اس نے ایک عمل کیا، اور وہ عمل بھی اتنا مجرب کیا کہ اس کو کاروبار میں وسعت نصیب ہوئی۔ اس کی دکان پر لوگوں کا تانتا بن گیا۔ آخر اس نے ایسا کیا کیا تھا، یہ ہم آپ کو انشاءاللہ تعالی اس سبق آموز کہانی میں بتانے والے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، اس مجرب عمل کو جاننے کے لیے ہمارے ساتھ ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیں۔ میں ہوں اشنال، اسلامک انفو ڈیسک چینل کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں دوبارہ سے حاضر ہوں۔ ریاض صاحب ایک بہت ہی نیک انسان تھے۔ ایک پرائمری اسکول میں بطور استاد انہوں نے اپنا فرض پوری ایمانداری سے ادا کیا۔ اپنی زندگی کے کئی سال ایمانداری کے ساتھ ایک پرائمری اسکول میں استاد کی حیثیت سے اپنا فرض نبھاتے ہوئے جب وہ ریٹائر ہو چکے تو یہ ایماندار شخص صرف اپنے ملنے والی پینشن سے ہی گزارا کیا کرتا تھا، اور ان کی اولاد میں صرف ایک ہی بیٹا تھا جو کہ تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد نوکریاں تلاش کر کر کے تھک گیا۔ اس نے اپنے ابا ریاض صاحب سے کہا کہ مجھے کوئی کام ڈال دیں تاکہ میں اسے کر سکوں اور روزگار حاصل کر سکوں۔ ریاض صاحب نے اسے ایک دکان کرائے پر دلا دی اور کچھ عرصہ تک اس دکان سے کافی اچھا روزگار حاصل ہو رہا تھا، لیکن یہ کیا ہوا، آہستہ آہستہ دکان کی سیل کم ہونا شروع ہو گئی۔ پھر گھٹتے گھٹتے یہاں تک نوبت آ پہنچی کہ دکان کا کرایہ بھی پینشن کے پیسوں سے جانے لگا۔ ریاض صاحب یہ صورتحال دیکھ کر بہت پریشان ہوئے۔ ایک دن جب دکان میں داخل ہونے لگے تو اچانک ان کے بیٹے کی نظر ہلدی پر پڑی جو ان کی دکان کے باہر پھینکی ہوئی ہوتی تھی۔ کافی دنوں تک ان کا بیٹا یہ ماجرا دیکھتا رہا کہ روزانہ ان کی دکان کے باہر ہلدی پڑی ہوتی ہے۔ اس نے یہ واقعہ اپنے ابا جان کو بتایا۔ ریاض صاحب پریشان ہو گئے۔ انہوں نے اپنے بچپن کے ایک دوست منور صاحب سے اس بارے میں بات کی جو کہ عملیات جانتے تھے۔ جب انہوں نے اس سے مسئلہ بیان کیا تو دوست نے کہا کہ ساتھ والے دکاندار شرارت کرتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ گاہک تمہاری دکان پر نہ آ جائیں، اس لیے عملیات کروا کر آئے روز ہلدی تمہاری دکان کے باہر پھینک دیتے ہیں، اور روز کی بنیاد پر یہ ٹونا بازی کی جاتی ہے جسے سفلی علم کہتے ہیں، اور ان کا اثر بھی روز بروز ہوتا ہے، اس لیے آئے روز اس کا توڑ کرنا بہت مشکل ہے۔ کیوں نہ میں تمہیں ایک بہت ہی مجرب حل بتا دوں جس کی وجہ سے جادو ٹونے کا یہ اثر تمہاری دکان پر سے ختم ہو جائے گا۔ ریاض صاحب کو اور کیا چاہیے تھا، جلدی میں ہاں کر دی۔ ان کے دوست نے بتایا کہ اپنی دکان کے اندر کسی اللہ والے شخص کی قمیض لا کر ٹانگ دو جس کی وجہ سے کوئی بھی جادو کا اثر تمہاری دکان پر نہیں ہونے پائے گا۔ ریاض صاحب یہ سنتے ہی اسبات میں سر ہلانے لگے اور گھر جا کر اگلے ہی دن اپنے محلے کے ایک حاجی صاحب جو کہ ہر سال حج کے لیے جایا کرتے تھے ان کی قمیض لا کر اپنی دکان پر ٹانگ دی کہ اب تو گاہکوں کا بہت زیادہ رش لگ جائے گا۔ عصر کے وقت ان کے بیٹے نے ریاض صاحب کو کال کر کے کہا کہ ابا جان، دکان کے حالات تو بالکل ویسے کے ویسے ہی ہیں، میں اس میں کوئی بہتری نہیں دیکھتا۔ ریاض صاحب نے 2-3 دن تو اس قمیض کو لٹکائے رکھا، پھر 2-3 دن کے بعد قمیض اتار کر اپنے پیر سائیں کے خلیفہ جو کہ پیر صاحب کے بڑے قریب مانے جاتے تھے، اب ان کی قمیض لا کر اپنی دکان میں ٹانگ دی۔ مگر یہ نتیجہ کیا نکلا، مسئلہ تو جوں کا توں پڑا ہے۔ بہت سوچ سمجھ کے بعد ریاض صاحب نے اپنے مرشد صاحب سے ملنے کا فیصلہ کیا۔ جب پورے دن کا سفر کر کے وہ اپنے مرشد کے آستانے پر پہنچے تو وہاں رات گزاری۔ صبح فجر کی نماز کے بعد اپنے مرشد سائیں کو سارا ماجرا سنا دیا، سب حال بتایا کہ ان کی دکان پر کیسے سیل کم ہوتی ہوتی اب نہ ہونے کے برابر ہو گئی ہے۔
اور اس دفعہ بھاری ہدیہ دے کر مرشد صاحب کی قمیض لا کر اپنی دکان میں ٹانگ دی اور خلیفہ صاحب کی قمیض اتار کر پھینک دی۔ اگلا سارا دن ایسے ہی گزر گیا، بیٹے کی کوئی کال نہ آئی۔ ان کے کان یہ سننے کے لیے ترس گئے تھے کہ ابا جان دکان پر بہت رش ہے اور ہمارا کام الحمدللہ چل پڑا ہے۔ شام کو جب بیٹا گھر واپس آیا، ریاض صاحب نے اس سے حال پوچھا تو بیٹے نے نفی میں سر ہلا دیا۔ ریاض صاحب نے یہ کہہ کر خود کو دلاسا دیا کہ ابھی تو پہلا ہی دن تھا، 1-2 دن مزید قمیض کو ٹانگا رہنے دیتے ہیں، حالات بدل جائیں گے۔ اب مرشد کی قمیض لگائے 15 دن گزر چکے۔ شام کو بیٹا جب گھر واپس آیا تو بیزاری اس کے چہرے پر عیاں تھی اور اس کے ہاتھ میں ایک شاپر تھا، اور وہی شاپر اس نے لا کر اپنے باپ کو تھما دیا۔ باپ کے پوچھنے پر بیٹے نے بتایا کہ اس میں آپ کی سائی مرشد کی قمیض ہے۔ پہلے تو پھر بھی اکا دکا گاہک ہماری دکان کا رخ کر لیتے تھے، لیکن جب سے یہ قمیض ٹانگی ہے تب سے تو حالات اور بھی خراب ہو گئے ہیں۔ آپ یہ قمیض جہاں سے لائے ہیں وہیں پہ واپس چھوڑ آئیں۔ ریاض صاحب نے اداس لہجے میں اپنے بیٹے کو کہا کہ کل حساب کتاب بنا کر دکان بس بند کر دو، اب اس دکان کو چلانے کا کوئی فائدہ نہیں کہ جس میں خسارہ ہی خسارہ ہے۔ رزق اللہ پاک کے اختیار میں ہے، اللہ کریم کرم کریں گے، انشاءاللہ تعالی کچھ بہتر حل نکلے گا۔ ریاض صاحب نے اللہ کی طرف رجوع کیا اور ان سے رو رو کر دعائیں مانگنا شروع کر دیں، کیونکہ اب وہ کسی اور کی قمیض ٹانگنے کی سکت نہیں رکھتے تھے۔ وہ جان چکے تھے کہ اصل رازق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اب ان کی تمام تر توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف تھی۔ اگلے دن دوپہر کو ریاض صاحب جب بیٹھے تھے، ان کے بیٹے کی کال آئی کہ ابو جتنی جلدی ہو سکتا ہے دکان پر پہنچ جائیں۔ ریاض صاحب یہ سن کر بے حد پریشان ہو گئے اور پریشانی کے عالم میں موٹر سائیکل کو گھر سے باہر نکالا اور اس پر سوار ہو کر دکان کی طرف روانہ ہو گئے۔ جیسے جیسے دکان کا راستہ کم ہو رہا تھا، ان کی دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی، ان کا دل زور زور سے دھک رہا تھا کہ اللہ جانے کیا معاملہ ہو گیا کہ میرے بیٹے نے جلدی سے مجھے دکان پر پہنچنے کا کہا۔ ان کا دل ایک دم سے بیٹھا جا رہا تھا۔ جب وہ دکان کے قریب پہنچے، ان کی نظر دکان پر پڑی تو دکان پر 10-15 لوگوں کا رش دیکھ کر ان کا کلیجہ دھک سے رہ گیا کہ اللہ خیر کرے، یہ لوگوں کا رش کیوں ہے؟ جو ہی موٹر سائیکل دکان کے سامنے روک کر بڑی مشکل سے حوصلہ کرتے ہوئے اس کو جیسے تیسے کر کے کھڑی کیا اور دھڑکتے دل کے ساتھ دکان میں داخل ہوتے ہی بیٹے پر نظر پڑی اور گھبرائی ہوئی آواز میں بولے، بیٹا سب خیر تو ہے؟ ان کا بیٹا جو بہت خوشی کے عالم میں تھا اور سامان تول رہا تھا، اپنے باپ سے کہنے لگا، ابا جان سوالوں کا وقت نہیں ہے، آپ دکان پر کیش باکس کے پاس بیٹھے، کیونکہ دکان پر بہت رش ہے اور یقیناً وہاں پر ایسا عالم تھا کہ ایک گاہک جاتا تو 2 آ جاتے، 2 جاتے تو 6 آ جاتے۔ ریاض صاحب یہ دیکھ کر بہت حیران ہوئے کہ آخر اس قدر لوگوں کا تانتا کیسے بن گیا؟ ایسا کیا ہوا کہ ایک ہی رات میں لوگ ہماری دکان پر آنا شروع ہو گئے؟ ان کا بیٹا ان کی پریشانی کی وجہ کو سمجھ سکتا تھا۔ اس نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا جان، میں نے ایک بہت ہی خوبصورت عمل کیا ہے جس کا نتیجہ ہمیں آج یہ ملا ہے۔ ریاض صاحب یقیناً بے تابی سے جاننے کے لیے منتظر تھے۔ بیٹے نے انتظار کو ختم کرتے ہوئے بتایا کہ ابا جان، میں نے موقع محل کی وہ دعائیں مانگی ہیں جو پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے ہمیں سکھائی تھیں۔ میرے نبی کی سکھائی ہوئی وہ دعائیں جو سیدھے عرش پر جاتی ہیں۔ ہم موقع محل کی مسنون دعاؤں کو چھوڑ کر کیوں کسی غیرے کی منتیں کرتے رہیں اور لوگوں کی قمیضیں لا کر ٹانگتے رہیں؟ بیٹا ریاض صاحب کو دکان کی پچھلی طرف لے گیا اور وہاں پر ریاض صاحب کی قمیض لٹکائی ہوئی دکھائی اور کہنے لگا، جی ہاں ابا جان، آج صبح گھر سے آتے وقت میں آپ کی قمیض اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ یہ کہتے ہی وہ ریاض صاحب کے گلے لگ گیا۔ دونوں باپ بیٹا بہت ہی خوش تھے اور ان کا بیٹا بس یہی الفاظ دہرائے جا رہا تھا کہ ابو جی، آپ ہی میرے مرشد ہیں، آپ ہی میرے مرشد ہیں۔
رازق بس اللہ کی ذات ہے، اسی پر توکل اور بھروسہ رکھیں۔ اگر وہ ذات آپ کی دعائیں سن سکتی ہے، آپ کو رزق سے نوازنا بھی اسی ذات کا کام ہے۔ اب وہ یہ بات بہت بہتر طریقے سے سمجھ گئے تھے کہ اصل مدد کس کی ہوتی ہے اور کس سے مانگنا چاہیے۔ ناظرین گرامی، یہ ایک نصیحت آموز کہانی جو ہم نے آپ کی گوش گزار کی ہے، اس میں ہم کسی کی پیری مریدی کے خلاف نہیں ہیں، بس ان لوگوں سے آپ کو باخبر کرنا ہے جو آپ کی نادانی کا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں۔ کسی اللہ والے کے ساتھ جڑنا بری بات نہیں ہے، شرط یہ ہے کہ وہ اللہ والا آپ کو اللہ تعالیٰ سے ملا بھی دے۔ اور سب سے بڑھ کر جب بھی کوئی پریشانی یا مصیبت کا واقعہ پیش آئے تو پہلے اپنے اللہ کے حضور اپنی فریاد پیش کریں اور وہ طریقے اپنائیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیے ہیں۔ مجھے امید ہے آپ اس کہانی سے ضرور سبق حاصل کریں گے۔ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو کر دیجئے لائک اور چینل کو کر دیجئے سبسکرائب۔ مجھے دے اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت، دعا میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔